بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مسلم مسیحی مکالمہ اور رضوان اصغر کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں پادری شفیق کمل صاحب ظفر اقبال صاحب کی کتاب استفسار میں سے کچھ اقتباس کو نقل کر کے اس کا جواب دینے کی سعی حاصل کر رہے تھے اور سچ کو چھپانے کے لیے اس پر پوادرانہ گرد ڈال کر اس کو گرد آلود کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ سچائی کو چھپایا جا سکے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا اظہار خیال فرمایا اور کن الفاظ میں انہوں نے جھوٹ بول کر خدا کا جلال ظاہر کیا، اور اس کے بعد ان کی جو باتیں تھیں ہم ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب مسیح کو جانتے اور مانتے تھے اور ان کا دن دیکھنے کے آرزو مند بھی تھے تو پھر انہوں نے اپنی اولاد کو اس کی تعلیم کیوں نہ دی؟ آپ کو کیسے پتا کہ انہوں نے تعلیم نہیں دی؟ انہوں نے دی۔ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ حضرت ابراہیم گاسپل سے پوری طرح واقف تھے۔ غلطیوں کا خط میں بتاتا ہے کہ پیشتر سے ابراہیم کو گاسپل سنائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گاسپل جب خدا نے اس کو بلایا کہ اپنے خاندان کو، اپنے ناطے داروں کو، اپنے کمفرٹ زون کو، اپنے علاقے کو، اپنی لینگویج کو چھوڑ اور جن قوموں میں تجھ کو بھیج رہا ہوں وہاں جا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو بلا رہا اور اس کو فرسٹ مشنری کے طور پر بلا رہا ہے کہ تو جا، اور اس کو گاسپل نہ بتائی ہو، اور اگر بتائی ہو تو اس نے آگے سنائی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب جانتے تھے مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ والی گاسپل تو خدا نے حضرت ابراہیم کو بھی سنائی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی باقی قومیں بھی برکت پائیں گی یا نجات پائیں گی، اور اسحاق کو بھی یہ بات بتائی، یعقوب کو بھی یہ بات بتائی۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پادری شفیق کمل صاحب کیا فرما رہے ہیں، اب ہم آپ کے سامنے سچائی کو عیاں کریں گے کہ کہاں کہاں پر انہوں نے کذب بیانی سے کام لیا۔ جیسے کہ سوال پوچھنے والی جو ہماری محترم بہن ہیں، انہوں نے عبارت کو کاٹ کر پیش کیا اور صرف اپنے مطلب کی عبارت کو پیش کیا تاکہ سچائی واضح نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یسوع علیہ السلام کو جانتے تھے یا مانتے تھے، اور اس کے بعد پادری صاحب نے اپنے بات آگے بڑھائی، جبکہ کتاب کے اندر جو پوری بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام یسوع علیہ السلام کو جانتے یا مانتے تھے اور ان کے دن کو دیکھنے کے آرزو مند تھے؟ تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ آخر انہوں نے یہ سب کچھ جاننے و ماننے کے بعد اپنی اولاد کو اس کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ ان کی اولاد چاہے وہ اماں ہاجرہ سے ہوں یا وہ اماں سارہ سے ہوں یعنی بنی اسرائیل، یا وہ ان کی ایک اور لونڈی جن کا نام قطورہ ہے ان سے ہوں، سب کے سب تثلیث سے ناواقف ہی رہے۔ حتیٰ کہ یسوع علیہ السلام مسیح نے بھی تثلیث کی تعلیم نہیں دی بلکہ وہ توحید کے علم بردار رہے۔ پوری عبارت یہ تھی، لیکن چونکہ یہ عبارت ان کے مطلب کی نہیں تھی اس لیے انہوں نے کاٹ کر صرف اتنی عبارت لوگوں کے سامنے پیش کی جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اس کے بعد پادری صاحب فرماتے ہیں کہ جی بالکل ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ تعلیم دی گئی تھی، اور وہ ایک عبرانیوں کے ایک خط کا حوالہ دیتے ہیں اس بات سے پس نظر رکھ کر کہ عبرانیوں کا خط جو ہے پولوس صاحب نے لکھا ہے، اور پولوس نہ تو نبی ہیں نہ رسول ہیں بلکہ غیر نبی ہیں، نہ انہوں نے کسی یسوع علیہ السلام کی کسی حواری سے تعلیم حاصل کی اور نہ ہی یسوع علیہ السلام کو کبھی دیکھا یا ان سے تعلیم حاصل کی، تو ان کی بات کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے نا پس پش ڈال کر اگر یہ بات مان بھی لیں کہ پولوس نے یہ بات بتا دی پوادر کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو گاسپل پڑھائی گئی تھی یا ان کو جو ہے نا یہ اناجیل کی تعلیم دی گئی تھی، تو پھر انہوں نے یہ تعلیم اپنی اولاد کو کیوں نہیں دی؟ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ تعلیم اپنی اولاد اسحاق کو بھی دی اور یہ تعلیم انہوں نے اپنے پوتے یعقوب کو بھی دی، لیکن
اس بات کا ثبوت ہمیں کہیں نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو ہمیں دکھائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اقانیم ثلاثہ سے واقف تھے, ان کی اولاد اقانیم ثلاثہ سے واقف تھی, وہ باپ بیٹا روح القدس کی تثلیث سے واقف تھے. ہمیں یہ چیز بعض حوالہ اور سند کے ساتھ دکھایا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ تعلیم دی گئی تھی اور انہوں نے یہ تعلیم اپنی اولاد میں ٹرانسفر کی. اگر یہ بات ان کی اولاد میں ٹرانسفر ہوئی تھی نسل در نسل, جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ یعقوب کو بھی ملی اور اسحاق کو بھی ملی, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعلیم سے کیوں نہیں دی گئی؟ وہ کیسے اس تعلیم سے ناواقف رہ گئے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں, یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سن اے اسرائیل, تمہارا خدا ایک خدا ہے. تو کیسے وہ اس چیز سے ناواقف رہے جبکہ یہ بات ان کے باپ داداؤں میں تو مشہور تھی کہ خدا کے 3 اقانیم ہیں؟ تو یہ پادری صاحب کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بولا. پھر یہ سایہ کی کتاب کے اندر جگہ جگہ پہ لکھا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میں ایک ہی خدا ہوں, میرے جیسا کوئی خدا نہیں ہے. خود یسوع علیہ السلام توحید کے علم بردار رہے. یسوع علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ تجھ خدا واحد کو جس نے مجھے بھیجا ہے پہچان سکیں. لیکن پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو نسل در نسل انبیاء کرام میں موجود تھا. تو پھر پادری صاحب, ہم آپ سے یہ سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کے بڑوں نے قاموس الکتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ پوری بائبل میں اس کی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے, اور سب سے پہلے یہ عقیدہ ایک کاہن ترٹیلین نے دیا تھا, اور ترتلیان جو آپ کا کاہن تھا اس کو بعد میں آپ نے بدعتی قرار دے دیا. تو کیسے آپ نے ایک ایسے شخص کی جو بعد میں بدعتی ہو گیا تھا آپ کے مطابق, اس کی تعلیم کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ انبیاء کی تعلیم تھی؟ پھر آپ کیوں لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یسوع علیہ السلام کے جانے کے 250 سال بعد آپ نے یسوع علیہ السلام کو خدا بنایا, اور پھر یسوع علیہ السلام کے جانے کے 350 سال بعد آپ نے روح القدس کو بھی خدا بنا لیا. یوں آپ نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ کر لوگوں کے اوپر تھوپ دیا. کیوں آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ قرون اولا کے جو مسیح تھے, جن کو ایبونائٹس کہا جاتا ہے, جن کو نیزری یا نصارہ کہا جاتا ہے, وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے, اور ان کا قتل عام کر کے ان کے اوپر جبرن آپ نے تثلیث کے عقیدے کو تھوپا ہے. میں امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ لوگ حق اور سچ کو جانیں گے اور پہچانیں گے, اور ایسے بہادر حضرات کے پیچھے لگ کر جو خشکی اور تری کا سفر کرتے ہیں اور اپنے سے زیادہ لوگوں کو ہلاکت کا فرزند بناتے ہیں, ان سے بچیں گے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.